فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے سامعین السلام علیکم۔ یہ کتاب سید قمر رضی نقوی ولد سید رضی حسن کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی گئی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید اول آخر درود کے ساتھ ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ دیجیے۔ وہ ایک نہایت شفیق، ہمدرد، پرہیزگار اور عبادت گزار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب انوار امامت، ریڈنگ کا پارٹ نمبر 2، کتاب کا صفحہ 13، مقدمہ کتاب۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک بیان مقصود لفظ امام، دوسرا احتیاج وجود امام۔ امام کے معنی عربی میں پیشوا، سردار یا مقدم کے ہیں، لہٰذا پیش نماز کو امام کہا جاتا ہے، لیکن فرقہ ناجیہ بریکٹ میں لکھا ہے اثناء عشریہ کی اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو خدا کی جانب سے نیابت و خلافت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے مقرر کیا گیا ہو، کیونکہ ان کے اعتقاد میں بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نائب رسول کا تعین خدا پر واجب ہے۔ خلافت و نیابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حقیقت نیابت خدا ہے زمین پر، لہٰذا جو بجائے پیغمبر کے اس کی جگہ پر آئے وہ بھی اس کے ہی حکم سے آنا چاہیے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ نبی یا رسول بلا واسطہ آدمی براہ راست خدا کے حکم سے مقرر کیا جاتا ہے، لیکن نائب بذریعہ آدمی یعنی بواسطہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مقرر ہوتا ہے۔ نائب کے لیے تمام تر ان صفات کا ہونا ضروری ہے جو نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں، ورنہ وہ حق نیابت ہرگز ادا نہیں کر سکتا۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی ہوتا ہے اور یہ امام۔ یہاں پہ لکھا ہے مترجم انورٹڈ کاما نہیں بلکہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اگر یقین نہ آئے تو کسی دن وکیل کے بجائے حلوائی کو اپنے مقدمے کی پیروی کے لیے بھیج کر دیکھ لیجئے۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز لکھا ہے، اسی لیے ضروری قرار دیا کہ ہر شخص اپنے امام کو پہچانے، چنانچہ یہ حدیث کتب طرفین میں موجود ہے اور سب کو یقین ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میت جاہلیت، یعنی جو شخص مر گیا اور اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ سامعین، اگلے صفحے پر ہیڈنگ ہے ضرورت وجود امام۔ لکھا ہے کہ جس طرح رحمت لامتناہی الہیہ نے نبی علیہ السلام اور رسول علیہ السلام کو اپنے بندوں کی اصلاح کی غرض سے دنیا میں بھیجا کہ ان کو ان کے نفع اور نقصان سے آگاہ کریں اور اوامر نواہی میں اپنی اصلاح کے لیے پیغمبروں سے رجوع کر کے مفاسد سے محفوظ رہیں، بین ہی یہی مقصد اور غرض بعد رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بحال خود باقی ہے، اور ہر پیغمبر علیہ السلام کے لیے بعد رحلت اپنا نائب و جانشین بحکم خدا چھوڑ جانا ضروری ہے تاکہ وہ نائب احکام شریعت کی پاسبانی کرے اور اس میں کمیوں بیشی نہ ہونے پائے، اور شیاطین جن و انس جو کمی گاہوں میں راہروان شریعت کی راہوں میں بھٹکانے کے لیے بیٹھے ہیں گمراہ نہ کر سکیں۔ اور جس طرح نبی اور رسول
علیہ السلام کے واسطے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو، یعنی ہر گناہ ظاہری و باطنی سے مبرہ ہو، اسی طرح بعد رحلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نائب کا ہونا اور اس کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے۔ یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ کیونکہ ابھی تمام ضروریات باقی ہیں اس کے لیے، تو نائب کا ہونا اور اس کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ احکام خداوندی کو بے غرضانہ اور بے کم و کاست بندوں تک ارشاد الہی کے مطابق پہنچا سکے اور بعد پیغمبر تحفظ شریعت کا صحیح اہل ہو۔ اب یہاں پر ہیڈنگ آ گئی ہے دلیل حسر، ہے جیم چہے والا ہے سوادرے، کہ اگر امام معصوم نہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ غیر معصوم ہوگا، اور جب غیر معصوم ہوگا تو اس کے کسی حکم میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ جب غلطی کا احتمال ہی ہے تو یہ کون بتلائے کہ کہاں اور کس حکم میں غلطی ہو یا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا غیر معصوم کے تمام احکامات مشکوک ہوئے، اور ایسے مشکوک احکامات کی تعمیل بھی خالی از شک نہیں۔ بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ احکام الہی بعد رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور امام کی ضرورت نہیں، حالانکہ یہ عقیدہ صریحاً غلط ہے۔ اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو آج قرآن کی بدولت سب مسلمان ایک مرکز پر ہوتے اور کوئی اختلاف نہ ہوتا، اور 72-73 فرقے جو نظر آ رہے ہیں اور سب قرآن کے ماننے والے ہیں نہ ہوتے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ جس طرح زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معلم قرآن کی ضرورت تھی جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا کیا، وہی ضرورت معلم قرآن کی آج بھی ہے، تاکہ ایک معلم قرآن کی صحیح تعلیم قرآن کے اصل اور صحیح منشا سے سب کو باخبر کر دے۔ اور جس طرح نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے کیونکہ نائب کو بھی وہی کام انجام دینا ہے، اس لیے امام کا معصوم ہونا بھی ضروری ہو گیا، اور معصوم کو کوئی نہیں پہچان سکتا کہ یہ معصوم ہے سوائے اس عالم الغیب خدا کے۔ لہٰذا خدا کی طرف سے اس کا مقرر ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ ضرورت وجود امام پر اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ خود خالق موجودات اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ القیامت آیت نمبر 36 ترجمہ، کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بے سردار چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے نفس و خواہش کے مطابق جو چاہے کرے۔ یہ ہم نے ترجمہ پڑھا سورہ القیامت آیت نمبر 36 کا۔ پھر لکھا ہے کہ ایسا نہیں، انسان ذرا اپنی ساخت اور خلقت پر نظر ڈالے، جیسا کہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اے انسان، کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا جسم ہوں، حالانکہ تجھ میں ایک بڑا عالم پوشیدہ ہے۔ تو معلوم ہو جائے گا کہ بدن انسان کے تمام حواس خمسہ ظاہری و باطنی کو یوں ہی مطلق العنان نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے لیے ایک سردار مقرر کیا ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں۔ اگر اس حواس انسانی سے غلطی ہو تو دل جو کہ سردار ہے اس کی طرف رجوع کرے، تو پھر اس اتنے بڑے عالم کو وہ حکیم مطلق کس طرح ہو سکتا ہے کہ اپنی مخلوق کو تا مدت دراز بغیر سردار کے چھوڑ دے؟ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اگر دنیا میں کوئی باقی نہ رہے سوائے 2 آدمیوں کے تو ایک ان میں سے امام ہوگا اور دوسرا ماموم، میم الف میم واو میم۔ لکھا ہے ضرورت امام نہ صرف فرقہ اثنا عشری کے نزدیک ہے بلکہ اہل سنت کے نزدیک بھی ضروری ہے، اور رسول کی تجہیز و تکفین سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ فرق اتنا ہے کہ فرقہ اثنا عشری کہتا ہے کہ خدا اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ ہمدرد ہیں اور ضرورت کو
ان ضرورت کو ان کو محسوس کرنا چاہیے تھا، چنانچہ محسوس کیا، اور امام کا تقرر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحکم خدا فرما گئے۔ اہل سنت کا خیال ہے کہ اس جھگڑے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنا نہیں چاہا، بلکہ امت کے سپرد کر گئے کہ تم اپنی سابقہ عادت کے مطابق جس کو چاہو اپنا سردار بنا لو۔ ہم سامعین پیج 16 پہ آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے در بیان نسب امیر المومنین علی علیہ السلام۔ لکھا ہے یہ واضح ہونے کے بعد کہ امام کی ضرورت ہے اور اس کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ارشاد جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق علی علیہ السلام سے زیادہ کوئی عالم، شجاع، عابد و زاہد، طاہر و عادل نہیں، لہٰذا ایسے کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کا انتخاب ترجیح بلا مرجح ہوگا۔ دنیا اسلام میں کوئی بھی ایسا نہیں جو حضرت علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کا منکر ہو، چنانچہ ابن ابی حدید شرح نہج البلاغہ میں اور ملا سعد الدین شرح مقاصد میں اور ملا علی قوشجی شرح تجرید میں لکھتے ہیں کہ کسی ایک کو بھی اس میں اختلاف نہیں کہ علی علیہ السلام بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم اشجع، ہجے کر لیتے ہیں، عین الف لام میم، یہ تو ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا، پھر ہے الف شین جیم عین اور الف کے اوپر زبر ہے، اشجع اور زاہد ترین انسان تھے، اور لیکن ہمارے فقہا نے جو راستہ اختیار کیا ہم کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ شاید خدا کی نظر میں ان کا درجہ بھی سب سے بلند ہو۔ ہم اس موقع پر اصل و نسب امیر المومنین علیہ السلام مختصراً بیان کر رہے ہیں، ہر چند کہ ذات علی علیہ السلام محتاج تعارف نہیں ہے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے نسب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی علی علیہ السلام ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ہے۔ ابو طالب کے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، اسی لیے ابو طالب کی کنیت سے مشہور ہوئے، ورنہ اصل نام بتحقیق شیخ مفید علیہ رحمہ اور دیگر علماء عمران تھا۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب کے 3 پسر اور تھے، عقیل، جعفر اور علی علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام کی مادر گرامی فاطمہ بنت اسد بن ابن ہاشم بن مناف تھیں۔ فاطمہ بنت اسد والدہ امیر المومنین علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہجرت فرمائی اور وہیں رحمت حق سے جا ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لحد تیار کی اور اپنے پیرہن کا کفن دیا، خود تلقین پڑھی، لہٰذا حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام باعتبار نسل اول ہاشمی ہیں، جو 2 ہاشمی کے پسر ہیں، اور آپ علیہ السلام کا نام علی علیہ السلام خدا کا منتخب کردہ نام ہے۔ چنانچہ خوارزمی لکھتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مقام قاب قوسین تک پہنچا تو خطاب رب الارباب ہوا، اے محمد، علی کو ہماری جانب سے سلام پہنچا دو اور کہو کہ اس علی کو دوست رکھتا ہوں جو اس کو دوست رکھتا ہے، اس کو دوست رکھتا ہوں۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ کہا کہ علی کو ہماری جانب سے سلام پہنچا دو اور کہو کہ اس علی کو دوست رکھتا ہوں، اور جو اس کو دوست رکھتا ہے اس کو دوست رکھتا ہوں۔ اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے، میں علی عظیم انورٹڈ کاما میں یہ لکھا ہے علی عظیم ہوں، اور علی اور میں محمود ہوں، تم محمد ہو۔ ایک نام آپ کا حیدر ہے۔ چنانچہ روز فتح خیبر مرحب کے مقابل میں آپ نے فرمایا کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا، اور ساتھ ہی کہا کہ ایک نام آپ کا اسد اللہ غالب ہے، جس کو اکثر فریقین نے ذکر کیا ہے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے القاب و کنیت امیر المومنین علی علیہ السلام۔ تفصیلات یوں ہیں کہ ابو الحسن، ابو الحسین،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اطہر کو ابو ریحانتین فرماتے تھے، اور خوارزمی نے تحریر کیا ہے کہ آپ کا لقب امیر المومنین تھا کہ روز غدیر خم رب جلیل نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس لقب سے ملقب فرمایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ سب سے پہلے جس نے امیر المومنین کہہ کر سلام کیا وہ عمر ابن الخطاب تھے۔ آپ نے کہا کہ اے مبارک ہو اے امیر المومنین، بخن بخن لکا یا علی، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ میرے اور کل مومنین و مومنات کے مولا اور پیشوا ہو گئے۔ بعض مجتہدین کا خیال ہے کہ امیر المومنین سوائے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے اور کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ کتاب کافی میں محمد ابن یعقوب کلینی لکھتے ہیں کہ امیر المومنین کا لفظ مخصوص حضرت علی علیہ السلام ہی کے واسطے ہے، دوسرے ائمہ کو امیر المومنین کہنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک روایت عمر ابن ازہر سے نقل فرمائی ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امیر المومنین کہہ کر سلام کر سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں، یہ لفظ غدیر کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص علی بن ابی طالب علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ یہ لفظ نہ پہلے کسی کے واسطے استعمال ہوا اور نہ بعد کو ہو سکتا ہے، بلکہ کسی غیر کے واسطے اس کا استعمال کفر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ایک اور کنیت ابو تراب ہے جو کہ مخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ایک روز مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے سو رہے تھے جس میں مطہر خاک آلود ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس طرح بیدار کیا کہ خاک صاف کرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے قم یا ابو تراب، کہ اے خاک کے باپ بیدار ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کو اس سے زیادہ عزیز اور کوئی کنیت نہ تھی۔ ایک کنیت آپ علیہ السلام کی ابو محمد تھی اور آپ کو ابو سبتین اور ابو الشہداء بھی کہتے تھے۔ حضرت علیہ السلام کے القاب صاحب کشف الغمہ، فصول المہمہ، خوارزمی وغیرہ نے نقل کیے ہیں، اور وہ یہ ہیں: یعصوب الدین والمسلمین، مبین الشرک والمشرکین، قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین، مولا المومنین، شبیہ ہارون، المرتضیٰ، نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخی خاتم المرسلین، زوج بطول، سیف اللہ، امیر البرات، قاتل الفجرت، قسیم الجنت والنار، صاحب اللواء، سید العرب، خاصف النعل، کشاف الکروب، صدیق اکبر، فاروق اعظم اور باب مدینۃ العلم وغیرہ۔ ہم اور یہی القاب احمد بن حنبل کے اصحاب ابن خشاب اور ابن وضاح واو زواد الف عین نے بھی نقل کیے ہیں۔ حضرت علیہ السلام کے القاب تقریباً 500 نقل کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی چاہے تو کتاب کافی اور کشف الغمہ میں دیکھ سکتا ہے۔ اختصار کے پیش نظر ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے ولادت امیر المومنین علیہ السلام۔ تفصیلات ہیں: ولادت امیر المومنین علیہ السلام خانہ کعبہ میں ہوئی۔ اسے مخالف اور موافق سب نے مانا ہے۔ یہ مرتبہ انبیاء میں بھی کسی کو نہ پہلے اور نہ بعد میں حاصل ہوا۔ کتاب کشف الغمہ کے مصنف فرماتے ہیں کہ کتاب بشارت المصطفیٰ میں تحریر ہے کہ یزید ابن قعنب قاف عین نون بے قعنب بیان کرتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب اور چند قریشی ہم سب کعبے میں بیٹھے تھے کہ فاطمہ بنت اسد آئیں اور طواف کعبہ میں مشغول ہو گئیں۔ اسی حالت میں آثار وضع حمل
ان پر ظاہر ہوئے اور خانہ کعبہ کے باہر نہ جا سکتی تھی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو کہ وہ فاطمہ بنت اسد آئیں اور طواف کعبہ میں مشغول ہو گئیں، اسی حالت میں آثار وضع حمل ان پر ظاہر ہوئے اور خانہ کعبہ کے باہر نہ جا سکتی تھیں۔ پس انہوں نے روئے نیاز پروردگار کی طرف کر کے التجا کی کہ اے صاحب خانہ، اے معبود یگانہ، میں تجھ پر اور انبیاء و مرسلین علیہم السلام پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے جد ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل علیہ السلام کی پیرو ہوں۔ تجھے واسطہ اس گھر کا اور بانی خانہ کا واسطہ، اس فرزند کا واسطہ جو میرے شکم میں امانت ہے، کہ تو اس ولادت کو میرے واسطے آسان بنا دے۔ یزید ابن قعنب کہتے ہیں کہ ادھر دعائے فاطمہ بنت اسد ختم ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ دیوار کعبہ شق ہوئی، فاطمہ اندر داخل ہوئی اور پھر دیوار اس طرح مل گئی کہ اثر بھی باقی نہ رہا۔ اس عجیب واقعے کو دیکھ کر ہم نے کوشش کی کہ دروازہ کعبہ کو کھولا جائے، مگر وہ نہ کھل سکا۔ تو سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی راز ہے اسرار الہیہ میں سے۔ 3 روز گزر گئے تو چوتھے دن ہم نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد بچے کو لیے خانہ کعبہ سے یہ کہتی ہوئی نکلی کہ میں دنیا کی تمام عورتوں سے افضل ہوں، مجھے خدا نے اپنے گھر میں جگہ دی، 3 روز طعام جنت سے نوازا، اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ہاتف غیبی نے ندا دی اور میں نے لاریب سنا کہ اے فاطمہ، اس رفیع القدر بچے کا نام علی علیہ السلام رکھنا، اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 30 سال تھی۔ راوی حدیث یزید ابن قعنب کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت علی علیہ السلام سے بہت مسرور ہوئے، ان کا گہوارہ اپنی خوابگاہی میں رکھتے، گہوارہ ہلا ہلا کر لوریاں دیتے، شیر و شربت خود پلاتے، سینہ اور کاندھوں پر بٹھاتے، خود تربیت فرماتے اور ساتھ ہی فرماتے کہ یہ میرا برادر ولی ناصر کے علاوہ میرا وصی خلیفہ نیز میری کریمہ کا شوہر بھی ہے۔ اپنے دوش مبارک پر بٹھا کر مکے کے کوچوں میں گھماتے تھے، اور یہاں پر لکھا ہے صلوات اللہ علی الحامل المحلول۔ اور اب آئیے ہم اگلی ہیڈنگ کی جانب ہم آ گئے ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 19 کو ہم آدھا پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر اب لکھا ہے باب اول میں 12 فصلیں ہیں۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے بیان حقیقت امامت و ریاست وغیرہ امیر المومنین علیہ السلام اور دیگر ائمہ معصومین علیہم السلام میں 12 فصلیں ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے، بڑا لکھا ہے فصل اول، اور اس میں ساتھ میں ایک سائٹ پہ لکھا ہے امامت، اور اس کی تفصیل کیا ہے آئیے جانتے ہیں۔ امامت جیسا کہ مقدمے میں بیان ہوا کہ ریاست عامہ ہے، اور امام وہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے بواسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقرر کیا جائے۔ فرقہ امامیہ شیعہ کا اعتقاد ہے کہ امامت ایک لطف خداوندی ہے بندوں کے حق میں، تاکہ بندوں کو حکم خدا کے مطابق عبادت اور اطاعت الہی کی طرف رغبت دلائے، معاصیت اور گناہ سے روکے، تاکہ شریعت تبدل و تغیر، زیادتی اور کمی سے محفوظ رہے، ظلم و تعدی سے منع کرے، مشکلات اور قضایا کو حل کرے۔ جب نصب امام بندوں پر لطف خداوندی ہوا تو واجب ہوا کہ خدا اپنے بندوں کو اپنے لطف سے محروم نہ رکھے، لہٰذا نصب امام واجب ہوا۔ یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس سلسلے میں فرقہ اہل سنت نے جو اعتراضات کیے ہیں اور مصنف کتاب ہاذا نے اس کے شافی اور کافی جوابات دیے ہیں، ان کو متلاشیان حق اصل کتاب حدیقۃ الشیعہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ترجمے میں مناظرے کے رنگ سے کنارہ کش ہو کر نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے فصل دوم،
اور اس میں یہاں پہ سائٹ پر اس میں ہیڈنگ ہے افضلیت. لکھا ہے امام کے واسطے یہ ضروری ہے کہ وہ رعیت سے افضل ہو. فرقہ امامیہ کا اس پر ایمان و ایقان ہے کہ امام جملہ صفات عالیہ یعنی علم و عمل، زہد و اتقاء، کرم وجود، شجاعت و ہمت، عصمت و عفت اور حسب و نسب وغیرہ میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح افضل و اکمل ہو. اگر امام رعیت سے افضل نہ ہوگا تو تفضیل مفضول علی فاضل لازم آئے گی، اور اگر مساوی ہوگا تو ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی. خدا بند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا حق کی طرف ہدایت کرنے کے لیے عالم بحق بہتر ہے یا وہ کہ جو خود محتاج ہدایت ہو. اب یہاں پر ایک شعر لکھا ہے کہ کیوں ہے محتاج ہدایت سے ہدایت کی طلب، ہاتھ پھیلاتا ہے کب کوئی گدھا کے سامنے. پھر پڑھتے ہیں کیوں ہے محتاج ہدایت سے ہدایت کی طلب، ہاتھ پھیلاتا ہے کب کوئی گدھا کے سامنے. یہاں پہ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کیسے فیصلے کرتے ہو. اور ایک دوسرے مقام پر ان لوگوں کی مذمت میں فرماتا ہے کہ جو کچھ نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے. اور یہاں پر یہ سورہ بقر کی آیت نمبر 17 میں ہے کہ لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اور اب ہم آگے چلتے ہیں، یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 17. پھر لکھا ہے کہ اگر امام کے لیے افضلیت کی ضرورت نہ ہو اور من جانب خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معین نہ ہو تو ایک بڑی قباحت یہ پیدا ہوگی کہ ایک ہی وقت میں بلکہ ایک ہی شہر میں بہت سے امام ہو سکتے ہیں، جس کو جی چاہے اس کی بیعت کر سکتا ہے، اور کثرت ائمہ سے ایک فتنہ عظیم برپا ہو سکتا ہے. حالانکہ امام کی ضرورت صرف اس لیے ہے کہ دفع فتنہ فساد ہو. مخالفین کے خام اعتقادات کے جوابات اصل کتاب میں دیکھیے. ہم آگئے ہیں پیج 21 پر. اب یہاں پر ہیڈنگ ہے فصل سوم، اور اس میں ہے طریقہ تعین امام. لکھا ہے قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ہم نے پڑھا من ماتا، یہاں بس اتنا ہی سا لکھا ہے من ماتا. اس سے سابقاً یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہر زمانے میں امام ہونا ضروری ہے، اور ساتھ ہی اسے معصوم ہونا بھی ضروری ہے، چونکہ معصوم کو کوئی نہیں جان اور پہچان سکتا سوائے علام الغیوب کے. لہٰذا ضروری ہے کہ اس کا تعین من جانب خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، خدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، کیونکہ وہ بھی تعین من جانب خدا ہی ہوگا. ظاہر ہے کہ خدا اور اس کا رسول بندوں پر ماں باپ سے زیادہ شفیق ہیں، چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں کو جزوی امور میں بھی ان کی سہولت اور آسانی کے لیے راہ دکھلائی ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، بلکہ قضائے حاجت اور استنجا تک کے احکامات بتلا کر بندوں پر احسان فرمایا. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کام جو سب سے ضروری تھا اور اتنا ضروری کہ خود جاہل بندوں نے بھی اس قدر ضروری سمجھا کہ تجہیز و تکفین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواہ بھی نہ کی اور اس کام کو انجام دیا. بھلا اس کو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں باپ سے زیادہ شفیق بھول سکتے تھے؟ خدا کے لیے سوچو اور غور کرو کہ اتنی معمولی باتیں بولو براز تک کے طریقے تو بتلا دیے، اور امامت جیسی ضروری کو بتلائے بغیر ہی کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم. یہ بات کیا کسی صاحب عقل کی سمجھ میں آ سکتی ہے؟ یہاں بریکٹ میں حوالہ ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 3. پھر ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، یہ اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائے نظم و نسق کسی کو امت میں ہی سے پیشوا بنا لیں تو کیا حرج ہے؟ تو امام علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمن امام مہدی علیہ السلام کے جو بہت ہی کم سن تھے فرمایا کہ
اس شخص کے سوال کا جواب دو۔ اس کمسن بچے نے اس شخص سے پوچھا کہ جس کو امت اپنا پیشوا بنائے کیا اس کا عالم و فاضل ہونا ضروری ہے؟ اس شخص نے کہا بے شک ضروری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا ممکن ہے کہ جس کو اہل علم و فضل سمجھ کر منتخب کیا ہو وہ ویسا نہ ہو اور بعد میں یہ بھی معلوم ہو کہ یہ اہل فساد میں سے ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے امت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے سے کسی کو منتخب کر کے اس کے اہل علم و فضل ہونے کا ٹھیکہ لے۔ اور پھر لکھا ہے نوٹ، نماز کا واقعہ جس کو امامت کی دلیل میں پیش کیا گیا ہے اس کا جواب کتاب حدیقۃ الشیعہ میں صفحہ 28 پر مفصل ملاحظہ کیجیے۔ پھر لکھا ہے کہ اور واقع فدق، انہدام دروازہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طلب بیعت از علی علیہ السلام، شہادت حضرت محسن علیہ السلام، یہ تمام واقعات بالوضاحت صفحہ مذکور پر دیکھیے۔ اس ترجمے میں ہم نے اس مبحث کا ذکر کرنا پسند نہیں کیا، حالانکہ یہ سارے واقعات اہل سنت کی معتبر کتب سے نقل کیے گئے ہیں۔ اور سامعین اب پیج 22 پر ہم نے آدھا صفحہ پڑھ لیا۔ فصل چہارم ہیڈنگ آ گئی ہے جس میں لکھا ہے امام برحق۔ پڑھنے میں اتنی محو ہو گئی کہ میں نے ٹائم ہی نہیں دیکھا تو 30 منٹس ہو چکے ہیں۔ تو پھر ہم اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس صفحے پر، اور اسی صفحے پر فصل چہارم کے ساتھ اگلی نشست میں ملتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔